اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 18واں پارہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 44 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ارسلنا رسلا كلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ اللہ پاک اپنا ایک قانون فطرت اور بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ثم پھر ارسلنا بھیجے ہم نے رسولنا دنیا میں اپنے پیغمبروں کو، اپنے رسولوں کو، تترا پے در پے متواتر۔ کچھ قوموں کا پہلے اللہ نے ذکر کیا اور باقی انبیاء کا اجتماعی ذکر میرے رب فرما رہے ہیں قرآن میں کہ ان کے بعد بھی جو آپ نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھا، قوم عاد کا، حضرت عاد علیہ السلام کی قوم کا قصہ ہم نے پڑھا، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فطری قانون انسانوں کے ساتھ اللہ کا کرم، فضل اور محبت کہ ان کو رہنمائی ملے اور وہ کامیاب ہو کے اپنے رب کے پاس لوٹیں، اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسولوں کو متواتر بھیجتے رہے، پے در پے، ایک کے بعد دوسرا۔ ایک وقت میں کئی بھی تھے لیکن جیسے ہی وہ گئے اس کے بعد پھر دوسرے، تواتر سے یہ کام ہوتا رہا۔ کلما جاء امۃ رسولا، جب کبھی بھی کسی امت کے پاس، کسی گروہ کے پاس جہاں اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو، رسولہا ان کا پیغمبر جو انہی میں سے اللہ پاک فرماتے ہیں ہوتا ہے، اسی قبیلے میں سے، اور نبوت کے اعلان سے پہلے اس نے وہاں پہ زندگی گزاری ہوتے، اس کا ایک کردار اور ایک سیرت ہوتے، اس لیے انہی میں سے ہے۔ کذبوہ، تو پس ان کو جھٹلایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سب رسولوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کو لوگوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو تکلیف پہنچائی، ان کے پیغام کو مسترد کیا، رد کیا، انہوں نے کہا نہیں مانا، ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، بڑے خوش ہیں، بڑے آسودہ ہیں، بڑا ہی کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کے پیچھے دوسرے کو ہم ہلاک کرتے گئے۔ جو بھی اپنے میرے رسولوں کی تکذیب کرتا رہا، ایمان والوں کو بچا کے ان کی ہم عذاب ان کے اوپر آتا رہا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت ہے کہ جو توحید کو، رسالت کو ٹھکراتا ہے، اللہ کتاب کو ٹھکراتا ہے، اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم امتوں پر رسول بھیجتے رہے، وہ آتے رہے اور لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، اور پھر جب میرے رب نے چاہا، جب اس امت کا وقت ختم ہو گیا تو ان کو اللہ پاک ہلاک کرتے رہے۔ یعنی ایک کے بعد ایک نافرمان ہلاک ہوتا رہا، پوری قومیں ہلاک ہوتی رہیں، پوری امتیں اور ایمان والوں کو اللہ انہی عذابوں سے، انہی تکلیف سے بچا کے پھر اگلی امت آ جاتی۔ تو وہ دیکھیں، جب انسان اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتا ہے، دین کی تعلیم سے دور ہو جاتا ہے، تو وہی لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں، ان میں سے ایسے لوگ اور ایسی نسلیں پیدا ہو جاتی ہیں جو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتی ہیں، دین سے بھی دور ہو جاتی ہیں، اور کتاب کی، اللہ کی کتاب کی تعلیم سے بھی دور ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑا رہنا اور اللہ کے نبی کی سیرت کے ساتھ جڑا رہنا، یہ انسان کو راہ ہدایت پہ رکھتا ہے۔ جب یہ چھوڑ کے کوئی اور طریقوں پہ چل پڑتا ہے، پھر وہ دور ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون فطرت ہے۔ اس امت کی بھی ایک وقت مقرر ہے جب یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا وقت مقرر ہے قیامت تک۔ قیامت تک کے لیے یہ امت ہے، جب قیامت آئے گی تو پھر ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اس کے بعد کوئی امت نہیں آنی، اور اس کے قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ختم کر دیا، اور اب ان کا ذکر قصے کہانیوں میں رہ گیا۔ احادیث یعنی ان کے بارے میں باتیں کی جا سکتی ہیں، ان کی کہانی بتائی جا سکتی ہے کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیسے انہوں نے نبیوں کی تکذیب کی، اور کیا کیا انہوں نے الفاظ استعمال کیے۔ اب وہ باتوں میں رہ گئے ہیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، رب کے نافرمان ختم ہو گئے۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ کی لعنت ہے ان ساری قوموں پر، وہ رحمت الہی سے دور ہو گئیں
جو ایمان نہیں لاتی، جو نبیوں پہ، قرآن پہ، اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں لاتے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر لعنت ہے، وہ رب کی رحمت سے دور ہو گئے اور وہ آخرت میں بھی ناکام ہو گئے اور دنیا میں بھی وہ ناکام گئے۔ ثم ارسلنا موسیٰ، ان بہت سارے پیغمبروں کے بعد پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ ہارون، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، جو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، صاحب کتاب، صاحب شریعت، اور ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی، جو ان کے حالانکہ بڑے بھائی تھے، لیکن اللہ کا چناؤ اپنا، اللہ کی حکمت اپنی ہے، اور وہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا کہ ایک خیر کا کام، بھلائی کا کام جو بھائی کو ملا ہے، اس نے اپنے دوسرے بھائی کو بھی اس میں شریک کیا تاکہ یہ بھلائی کا اور نیکی کا کام وہ کرے اور اس کے بھی رب کے حضور درجات بلند ہو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب اللہ پاک کو نعمت عطا فرمائے تو اپنے بھائیوں کا، اپنے عزیزوں کا، ان کا بھی خیال رکھیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ تو ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا، معجزات کے ساتھ، اپنی آیات دے کر، وسلطان مبین، اور ان کو ہم نے ایسے معجزات دکھائے کہ جو بالکل واضح تھے، علمی اور عقلی دلیلیں دے کر، علم کے ساتھ اور عقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ، شعور کے ساتھ سمجھ آنے والی باتیں ہم نے ان کو عطا کی، کہ تورات بھی ان کو عطا کی، معجزات بھی ان کو عطا کیے، یہ ساری چیزیں وہ سامنے لے کے آئے۔ الی فرعون، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، اور اس وقت آل فرعون کے پاس بنی اسرائیل جو ہے وہ غلاموں کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ ملائہی، اور اس کے سردار، درباری، جو حکومت کے کارندے تھے، جو بڑے بڑے صاحب اثر اور صاحب ثروت لوگ تھے، ان کی طرف بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ فاستکبروا، جب انہوں نے توحید کو بیان کیا، اپنے معجزات دکھائے کہ یہ میں اللہ کی طرف سے اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، اللہ کو ایک مانو، کوئی اور اس کے علاوہ الہ نہیں ہے، اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، انہیں میرے ساتھ جانے دو۔ نہ ان سے حکومت کا حصہ مانگا، نہ ان سے کوئی پیسے مانگے، کچھ نہیں مانگا، صرف کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دو۔ فاستکبروا، بس انہوں نے تکبر کیا۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے برتر جانا، علم کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے بھی، اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بڑے پن کا مظاہرہ کیا، یعنی گھٹیا والا جو بڑا پن ہے اس کا۔ فَقَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ کہتے تھے کہ ہم عالی قوم ہیں، بڑے، انہیں اپنے اعلیٰ ہونے کا غرور تھا، بڑے تہذیب یافتہ، تربیت یافتہ، ترقی یافتہ ہم لوگ ہیں، ہم نے ہر چیز میں بڑی ترقی کی ہوئی ہے، اپنے آپ کو انہوں نے بلند سمجھا، عالی مرتبہ سمجھا پیغمبر کے مقابلے میں۔ یہ تکبر کی اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت فرما دی۔ کانوا قومًا عالین، وہ تھے اپنے آپ کو بہت بلند سمجھنے والے دوسرے انسانوں سے۔ فقالو، اور مزید انہوں نے جواب میں کہا، یہ ان کا رویہ اللہ پاک نے بتایا۔ فقالو، وہ بولے، فرعون، اس کے سردار، حکومت کے جو اہلکار سارے، انؤمنو، حیرت سے انہوں نے کہا کہ کیا ہم ایمان لائیں، کیونکہ لوگوں پہ اثر ڈالنا تھا نا، کیا ہم ایمان لائیں، لبشرین، ان دو انسانوں پر، اس کو اللہ کا رسول اور نبی ان کو مانے، دو کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، مثلنا، جو ہماری مانند ہے، وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، وقومہما، اور مزید یہ کہ وہ انسان ہیں ہماری طرح کے، ہم ان پہ ایمان لائیں، ہم ان سے برتر ہیں، وقومہما، اور ان کی قوم، جس قوم سے ان کا تعلق ہے، بنی اسرائیل سے، لنا عابدون، وہ تو ہماری غلام ہے، ہماری عبادت گزار ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے لفظ عبادت کا بھی پھر مفہوم اللہ پاک سمجھا رہے ہیں قرآن میں، کہ عبادت کا مطلب ہے مکمل اطاعت۔ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، نفلوں کا نام نہیں، تسبیح کا نام نہیں ہے، یا روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، مکمل عبادت۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل والے نمازیں تو نہیں پڑھتے تھے فرعون کی، روزے تو نہیں اس کے رکھتے تھے، صدقہ خیرات بھی اس کے لیے نہیں کرتے تھے، وہ سارا کچھ تو وہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا حکم مانتے ہیں، جب ہم اللہ کے بندے ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ تو فرعون چونکہ زور زبردستی سے ان کو اپنے قوانین کے تحت ان سے سارے کام لیتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک غلام قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو ہماری مطیع اور ہماری فرما بردار ہے،
ان کا اس سے تعلق ہے، ان کی بات ہم کیسے سن سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ اور یہ رویہ صرف اس وقت نہیں تھا، یہ رویہ اس کے بعد بھی ہے اور آج بھی ہے اور قیامت تک بھی رہے گا۔ لوگ آج بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بات کون کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کی بات کر رہا ہے، اس کو قرآن کے ساتھ نہیں پرکھتے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث اور سیرت کے ساتھ نہیں پرکھتے، اس بندے کی پرسنالٹی پہ کیا یہ ہمارے گروہ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی بات سننی ہے، نہیں رکھتا تو ہم نے اس کی بات نہیں سننی۔ یہ آج بھی ایسے ہی ہے۔ آج بھی دین کا نام جو ہے وہ کرنے والوں کا، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کا یہی حال ہے کہ کہاں سے آیا ہے، کس قوم سے تعلق ہے، کس مسلک سے تعلق ہے، کس گروہ سے تعلق ہے، تب تو اس کی بات مانو اور سنو۔ اور اگر اس کا اس سے تعلق نہیں ہے اور اس معیار کا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی 7 سال کی ڈگری نہیں ہے، کوئی 8 سال کی ڈگری نہیں ہے اس نے حاصل کی، تو اس کی بات نہیں سننی آپ نے۔ یہ بے شک جیسی بھی باتیں کریں، یہ ڈگریاں تو دیکھتے دیکھتے آئی ہیں۔ بڑے بڑے جید علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیریں کی ہیں، جو آج الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم تو طالب علم ہیں، ہم تو اپنی کرنے والے تفسیر نہیں ہیں، علماء کی ہی سن کے کرتے ہیں اور علماء سے ہی سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے کرنے والے ان کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں؟ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، دنیا کی ڈگریوں کی مثالیں دے کے وہ ہمیں بتاتے ہیں، وہ ساری کہاں آئی؟ یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر کب بنے؟ جب انگریز ادھر آیا، اس کی تعلیم آئی، وہ ساری چیز بنے۔ ورنہ ایک ہی انسان ہوتا تو اس کو عقل فہم اللہ عطا فرماتے تھے، وہ بڑا سائنسدانوں والا بھی کام کرتا تھا، وہ حکمت کے کام بھی کرتا تھا، وہ سارے کام کرتا تھا۔ اور بڑے بڑے جو مغل حکومت تھی اور اس سے پہلے تھے بادشاہوں کے دربار میں، وہ حکیم ہوا کرتے، طبیب خاندانی، کوئی انہوں نے کسی مدرسے سے، کسی سکول سے، کسی چیز سے نہیں پڑھا ہوا ہوتا تھا اور بہترین علاج کرتے تھے، چلتا رہا۔ یہ تو ان کا اپنا، ان کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس علم کو ایسے چھپا چھپا کے اپنے پاس رکھا، لوگوں کو اس فہم لوگوں تک وہ نہیں منتقل کیا، تو آگے ان کی نسلوں میں ہی ناپید ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اتنا تکبر کیا اور کہا کہ یہ غلام قوم سے ہوتے ہوئے دو بندے ہمیں کہتے ہیں جی ایک اللہ کو مانو اور ہمیں نبی مانو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو نبیوں سے بڑا جانا۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے ہم سے غلطیاں ہوئی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔